باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد قال مسهر أراه قال ضحى فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وباب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب نمبر 59، کہ جب انسان سفر سے واپس آئے تو سفر سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ نماز پڑھے۔ اس کے تحت حضرت کعب بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو آپ آغاز جو ہے مسجد سے کرتے تھے۔ کیسے مسجد سے آغاز کرتے تھے؟ فصلی فیہ، کہ آپ مسجد میں آ کے سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اگر مکروہ اوقات نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ انسان کے سفر سے واپس اپنے شہر، اپنے گاؤں، محلے میں آیا ہے تو سب سے پہلا آغاز جو ہے وہ مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں نماز پڑھے، یہاں سے آغاز کرے۔ اس کے بعد روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرا گمان ہے کہ اس وقت چاشت کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تھے۔ تو حضور نے مجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا تھا، تو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرض مجھے واپس کیا اور جتنا قرض تھا اس سے زیادہ بھی عطا کیا، یعنی جو اصل رقم تھی اس اصل رقم سے زیادہ عطا کیا۔ اس سفر کی نماز کے متعلق تفصیل کے ساتھ پہلے احادیث مبارکہ گزر چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور معمول یہی تھا کہ حضور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو آ کے مسجد کے اندر 2 رکعت، اگر یعنی کسی فرض نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے تو 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا اور طریقہ یہی ہونا چاہیے، اسی کے اندر خیر و برکت بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ بڑی طویل روایت ہے، اور یہ پوری روایت غالباً آگے کتاب البیوع کے اندر آئے گی، بخاری شریف کے اندر آگے آئے گی۔ اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹ خریدا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں واپس جا کے اس کی رقم ادا کروں گا۔ تو یہ وہ رقم حضرت جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینے کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے وہ اصل رقم بھی دی اور اس سے زائد بھی دیا۔ یہاں سوال آ جاتا ہے کہ جی اصل رقم سے زائد تو سود ہوتا ہے۔ سود ہوتا ہے جب بندہ طے کر لے، اضافی رقم جو ہے وہ طے کر لی جائے، مقرر کر لیا جائے کہ میں 1000 کا 1500 لوں گا یا 2000 لوں گا یا 100 روپے اوپر لوں گا یا 200 اوپر لوں گا، تو یہ سود ہے۔ اگر طے نہ کیا جائے، جس نے قرض دینا ہے، قرض دینے والا اپنی خوشی سے کچھ زائد دے دے تو وہ سود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی چیز اگر قسطوں پہ خریدی جائے، ادھار پہ خریدی جائے، مثال اصل قیمت اس کی 10,000 ہے اور اگر میں قسطوں پہ دوں گا تو ظاہری بات ہے میرا وقت لگے گا، سرمایہ لگ رہا ہے، تو اصل قیمت میں اور قسطوں کے اوپر، ادھار کے اوپر دینے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نقد و نقد اگر آپ خریدیں گے تو 10,000 کا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قسطیں دینی ہے، ادھار پہ خریدنا ہے، تو میں 12,000 کا دوں گا، یعنی 2,000 پہ میں نے اضافہ کر دیا ہے، تو یہ بھی سود نہیں ہے، اس طرح بھی جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرض تھا، اصل قرض ادا کیا اور جو اضافی رقم دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ تو سنت مبارکہ یہی ہے کہ جب انسان کسی کو قرض واپس کرے تو جو اصل رقم ہے اس سے زائد بھی دے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
اس کے بعد دوسرا باب ہے، باب کا عنوان ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت ابو قتادہ السلمی وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اردو کے اندر نا اعراب کا مسئلہ ہے، جس طرح نام لکھتے ہیں نا سلمہ، عورت کا نام ہے نا سین لام میم یا سلمہ، یہ سلمہ ہے، اور آپ اکثر دیکھیں گے کسی صحابی کے ساتھ یا کسی امام کے ساتھ بھی آگے سلمہ لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ سلمہ نہیں ہے، اصل میں ہے سلمی۔ کیا ہے؟ اب لکھنے میں وہی سلمہ ہی ہے۔ میں شروع میں اب بھی بعض جگہ پہ میرے نام کے ساتھ میں بھی لکھتا تھا۔ وہ ایک محفل کے اندر گیا تو انہوں نے، نقیب حضرات پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور نقیب نے مجھے دعوت دی، میں اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاضی اویس المصطفیٰ سلمہ صاحب۔ تو میں نے جب گیا، اب ساری عوام تو حیران ہے کہ جی ساتھ سلمہ کہاں سے آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ستیہ ناس کیا ہی کھڑے ہو کے، کم سے کم جو لفظ نہیں آتا کسی سے بندہ پوچھ تو لے نا۔ اور سلمہ، اب سلمہ کا کوئی تک بنتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ سلمہ لگاؤ، اصل نام ہوتا ہے سلمی، اور سلمی ایک امام بھی گزرے ہیں، میں ان کی نسبت کی وجہ سے سلمی ساتھ لیا۔ تو عربی کے اندر اگر کسی امام کے ساتھ یا کسی صحابی کے ساتھ اگر آگے سلمہ لکھا ہو تو وہ سلمہ نہیں ہوتا، وہ سلمی ہوتا ہے۔ جس طرح کے یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو قتادہ، تو اب ان کا نام آپ دیکھیں گے تو عام پڑھنے والا پڑھے گا کہ ابو قتادہ سلمہ، حالانکہ سلمہ نہیں ہے۔ تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو قتادہ السلمی، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو قبل اس سے کہ تم بیٹھو، یعنی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس نماز کو کہتے ہیں تحیت المسجد۔ یہ اوپر والی 2 رہ گئی ہیں چاشت کی، پہلے باب کے اندر چاشت کی نماز کا ذکر تھا، وہاں پہ 2 نمازیں ہیں، ایک ہے اشراق اور ایک ہے چاشت۔ اشراق کی نماز ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، آگے احادیث مبارکہ آئیں گی۔ سورج غروب ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت انسان نفل پڑھے وہ اشراق کی نیت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے کہ اس کو ایک مقبول عمرے کا اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی فضیلت والی نماز ہے، پڑھنی چاہیے۔ وہ اشراق کی ہو گئی۔ سورج طلوع ہونے کے 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز۔ 2 نمازیں ہوں گی، 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد تو وہ اشراق ہے، 2.5-3 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے تو وہ چاشت کی نماز ہے۔ یہ اب آ گئی تحیت المسجد، اس کے اندر بھی 2 نمازیں ہیں، ایک تحیت المسجد ہے، ایک ہے تحیت الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے بیٹھ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتے ہیں، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ تحیت الوضو جو ہے یہ مستحب ہے، اور تحیت المسجد جو ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی اگر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ وضو ہم نے کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد مثال ہے جیسے اب آئیں، آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اب نماز کا ٹائم ہے، وضو کے بعد یا مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد ٹائم ہو نماز کا، یا آپ نے کوئی فرض نماز پڑھنی ہو، یا مثال ہے ہم ظہر کے وقت آتے ہیں تو سیدھا آ کے نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نے آ کے سنتیں پڑھ لیں، آ کے مسجد کے اندر داخل ہو کے بندہ سنتیں پڑھ لے یا فرض کی جماعت کے اندر شامل ہو جائے یا فرض پڑھ لے تو اس کے ساتھ تحیت المسجد بھی ہو جاتا ہے۔ انسان نیت کر لے کہ جی میں تحیت المسجد بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے پڑھی سنتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ نے پڑھے فرض ہیں لیکن اس کے ساتھ تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، ارادہ ہو۔ اور بعض نے لکھا کہ ارادہ نہ بھی ہو تو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کب پڑھنی ہے؟ جس وقت مکروہ اوقات کے علاوہ اگر بندہ ویسے داخل ہوا ہے مسجد کے اندر اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ وہ نماز پڑھنا چاہے تو تحیت المسجد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ بعض نے اس کو واجب لکھا ہے مگر واجب نہیں ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے تحیت المسجد۔
کوشش کرنی چاہیے، اگر وقت ہو اور موقع بھی ہو تو انسان کو پڑھنی چاہیے، وگرنہ آپ آتے ہیں نماز کے لیے تو سنتے پڑھتے ہیں، تو سنتوں کے ساتھ یہ بھی دل میں ارادہ کر لیں کہ جی میں تحیۃ المسجد بھی پڑھ رہا ہوں، تو ڈبل ثواب ہو جائے گا۔